بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ تقلید اگرچہ دین اسلام کے بنیادی عقائد سے تعلق نہیں رکھتا، لیکن دین پر عمل کرنے کے حوالے سے اس بات کو جاننا انتہائی ضروری اور لازم ہے۔ بعض لوگوں نے تقلید کو شرک تک کہہ دیا۔ تقلید کا معنی ہوتا ہے کہ دین اسلام پر عمل کرنے میں قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ جو چند ایک باہم ظاہری طور پر آپس میں ٹکراتی نظر آتی ہیں، ان میں کسی مجتہد کی تحقیق پر اعتماد کر لینا، اس کو تقلید کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام کے زمانے میں فقہ اور تقلید نہ تھی، بلکہ نہ ہی مسلک تھے اور نہ ہی یہ تاکید کی جاتی تھی کہ کسی ایک فرقے اور کسی ایک امام کو مانا جائے، بلکہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھ لیا جاتا، اور یا پھر وہ صحابہ کرام جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے تعلیم حاصل کر کے دور جا چکے تھے، جب کوئی نیا مسئلہ پیش آتا تو وہ صحابہ اس میں اجتہاد کر لیتے، یعنی اپنی فہم کوشش کے ذریعے سے اس میں کوئی رائے اختیار کر لیتے، اور جن لوگوں کے اندر یہ صلاحیت نہ ہوتی وہ اہل علم سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ یعنی کہ مسائل جو دین کے مسائل تھے، تین طریقے تھے ان پر عمل کرنے کے حوالے سے، یا حضور سے پوچھ لیتے، یا پھر خود غور و فکر کر لیتے، یا پھر کسی صاحب علم کی بات کو مان لیا کرتے، جس کو تقلید کہا جاتا ہے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے تو دو طریقے رہ گئے۔ نمبر ایک اجتہاد، یعنی کہ خود غور و فکر کرنا ان لوگوں کا جو اس کی صلاحیت رکھتے تھے، یا پھر جو صلاحیت نہیں رکھتے وہ ان کی باتوں پر تقلید کر لیں، ان کی باتوں کو مان لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کئی مجتہد آئے، جب ضرورت ہوا کرتی ان سے فائدہ حاصل کر لیا جاتا۔ کسی ایک مجتہد کی بات کو ماننا، اس بات کی پابندی نہیں لگائی جاتی تھی، اس لیے کہ تمام کے تمام لوگوں کی طبیعتوں کے اندر دین اور تقوی کا غلبہ تھا۔ پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ جو یہ مجتہدین تھے، انہوں نے اپنی فقہ، اپنی سمجھ کے مطابق قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر ان اصولوں کو مرتب کیا اور تدوین کی۔ پھر اس کے بعد اس بنیاد پر بہت ساری جو ہے وہ تدوین ہوئی، بہت ساری کتابیں اور مذاہب سامنے آئے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے چار کو وہ شہرت عطا فرمائی جو کسی اور کو نہ ملی۔ ایک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ہر ایک کے اندر تو وہ صلاحیت نہ تھی کہ وہ اختلافی جو مسائل ہیں ان کے اندر خود سے قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر اور صحیح رائے اختیار کر لے، اس لیے ان کے لیے پھر لازم قرار دیا گیا کہ یہ جو فقہاء کرام ہیں ان میں سے کسی ایک کی تقلید کریں، کسی ایک کی بات کو مان لیں۔ سوال یہ آتا ہے کہ کسی ایک کی بات کو کیوں مانا جائے؟ جب چاروں برحق اور سچ ہیں تو پھر سب کی بات کو مان لیا جائے، یا جس کا دل چاہے اس کی بات کو مان لیا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی ایک امام کی پیروی نہیں کریں گے اور تقلید نہیں کریں گے تو پھر وہ قرآن و سنت پر عمل نہیں ہوگا، بلکہ اس میں پھر یہ ہوگا کہ اپنی خواہشات کی پیروی شروع ہو جائے گی۔ یعنی ایک معاملے میں کسی ایک امام کی بات اچھی لگی، اس کو مان لیا، پھر کسی معاملے میں دوسرے کی بات اچھی لگی، اس کو مان لیا۔ اس طرح پورا کا پورا دین جو ہے وہ ایک کھلونا بن کر رہ جائے گا۔ اس لیے یہی کہا گیا کہ کسی ایک امام کی تقلید اور پیروی جو ہے وہ کی جائے۔ اور یاد رکھنا چاہیے، یہ ایک بہت بڑا الزام ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں کے مقابلے میں کسی امام کی بات کو مانا جاتا ہے۔ دیکھیں، دین اسلام کے 5 شعبے ہیں: عقائد، اخلاقیات، معاشرت، معاملات اور عبادات۔ اس میں اگر دیکھا جائے تو عقائد کے اندر کسی کی تقلید نہیں کی جاتی۔ اسی طرح سے اگر دیکھا جائے اخلاقیات، کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی تقلید نہیں کی جاتی۔ معاشرت ہے، کوئی تقلید نہیں کی جاتی۔ یعنی عقائد، اللہ کو ماننا، انبیاء کو ماننا، فرشتوں کو ماننا،
قیامت پر ایمان رکھنا، تقدیر پر ایمان رکھنا، کوئی تقلید نہیں کی جاتی۔ اسی طرح سے اخلاقیات، تکبر، حسد، غیبت سے بچنا ہے، اچھی سچ بولنا ہے، امانت داری سے کام لینا ہے، کوئی تقلید نہیں۔ سبھی اس کو کہتے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے۔ معاشرت کے اندر والدین کے حقوق کیا ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، ہمسایوں کے حقوق کیا ہیں، کوئی تقلید نہیں کی جاتی۔ دو چیزیں ہیں، عبادات اور معاملات۔ ان کے اندر بھی 50% مسائل وہ ہیں جو قرآن و سنت کے اندر واضح ہیں، کوئی تقلید نہیں۔ صرف 50% رہ جاتے ہیں جس میں بھی 25% ایسے ہیں جس میں اولا اور غیر اولا کا مسئلہ ہے، بہتر اور زیادہ بہتر کا مسئلہ ہے، جائز ناجائز، حلال حرام کا مسئلہ نہیں۔ صرف 25% باتیں ایسی رہ جاتی ہیں جن میں کسی امام کی تقلید کرنی ہے تاکہ ہمارے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے، اور ان کے پیچھے بھی یا تو قرآن پاک کی کوئی آیت ہے یا حدیث مبارکہ ہے۔ لہٰذا اس بات پر آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو دین دیا، ان قریب کے لوگوں نے اس بات کو سمجھا ہے، ورنہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ بات کہہ دینا کہ آپ قرآن پاک کو چھوڑ کر، حدیث کو چھوڑ کر کسی امام کی تقلید کر رہے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں۔ دنیا کے اندر کروڑوں لوگ موجود ہیں جو کسی نہ کسی امام کی تقلید کرتے ہیں۔ آپ بڑے بڑے محدثین اور فقہاء کرام کو دیکھ لیجئے، وہ کسی نہ کسی امام کے مقلد ضرور تھے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، امام فخر الدین اسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو الحسن خرقی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے کے سارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے۔ اسی طرح حافظ ابن حجر عبد البر رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے۔ سوال یہ ہے، کیا ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ جو تقلید کرنا ہے وہ شرک ہے؟ تو بہرحال بات یہ ہے کہ اس بات کو سمجھنا چاہیے اور غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات، مسائل میں مسجد کے آداب کے حوالے سے، جب ہم مسجد میں داخل ہوں تو سنت کے مطابق داخل ہوں، دعا پڑھ کر داخل ہوں۔ بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس دعا کو پڑھیں، دایاں پاؤں جو ہے مسجد کے اندر رکھیں۔ جب باہر نکلیں تو اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اور بایاں پاؤں جو ہے، الٹا پاؤں، اس کو مسجد سے باہر رکھا جائے۔ اسی طریقے سے مسجد میں داخل ہوں تو بہتر ہے کہ سلام کیا جائے، لیکن اگر اس صورت میں جب کہ سارے کے سارے لوگ جو ہے آپ کی بات کو سن سکیں، یا اتنی آواز سے کریں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، اگر جماعت کی نماز ہو رہی ہو پھر خاموشی اختیار کی جائے، اس لیے کہ بہت پیچھے ہم سلام کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے سلام کے ذریعے سے کسی کی تلاوت میں خلل آ جائے، کسی کی نماز کے اندر خلل آ جائے، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح سے مسجد میں کوئی بدبودار چیز کھا کر نہ جائیں، کچا پیاز وغیرہ، پان وغیرہ، چھالیا، اس طرح کی چیزیں جس سے سمیل آتی ہو وہ چیزیں نہ، اس طرح کی خوشبو اور عطر بھی استعمال نہ کرے جو بہت ہی ہلکے قسم کے ہوں اور لوگوں کو تکالیف ہوتی ہوں۔ جب وضو کر کے جائیں تو مسجد کے اندر جو ہے پانی کے چھینٹے مسجد کے اندر نہ پھینکے جائیں۔ کھانسی وغیرہ، چھینک ہو تو آہستہ سے آہستہ آواز کے ساتھ کیا جائے، زیادہ زور سے مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح سے مسجد کے اندر ہوا کو خارج نہ کیا جائے، دنیاوی باتیں، معاملات، کاروبار کی باتیں، گپ شپ جو ہے مسجد کے اندر نہ کی جائے۔ اسی طرح سے موبائل کی جو ٹیون ہے اس کو بند کر کے مسجد میں جایا جائے۔ گمشدہ چیزوں یا کاروباری اعتبار سے مسجد میں اعلانات نہ کیے جائیں۔ اگر معتکف ہے، جماعت والا ہے، اب ظاہر ہے کہ اس نے وہاں پر آرام بھی کرنا ہے تو کوئی چیز مسجد کے اندر بچھا کر پھر آرام کیا جائے۔ اسی طرح سے مسجد کے حوالے سے جو ہے مسجد کی چیزیں جو ہیں ان کو اپنے ذاتی استعمال کے اندر نہ لایا جائے، ایک مسجد کی چیزیں کسی دوسری مسجد میں جو ہے وہ استعمال نہ کی جائیں۔ ان چیزوں کے حوالے سے اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک شب جمعہ کی رات تھی، اس میں تشریف لائے، دیکھا کہ مسجد کے اندر پہلی مرتبہ روشنیاں جل رہی ہیں، کندیلیں اس کے اندر جلائی گئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کس نے میری مسجد کو روشن کیا ہے؟ بتایا گیا کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے آئے
اور وہ پھر کچھ قندیلیں لے کر آئے، روغن زیتون لے کر آئے اور مسجد کے ستونوں کے ساتھ ان کو لگا دیا اور اس کو روشن کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی روشنی عطا فرمائے، تمہیں آخرت میں بھی روشنی عطا فرمائے۔ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں تمہارے ساتھ اس کا نکاح کر دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی مسجدوں کے اوپر خرچ کرنے کی اور تعاون کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔